نمازیں حر بن یزید نے پڑھی ہیں، 3 نمازیں جماعت امام حسین کروا رہے ہیں، پیچھے حر بن یزید خود بھی کھڑا ہے اور ساتھ میں اس کے لشکر والے بھی کھڑے ہیں، امام حسین ہے پیچھے، حر بن یزید اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے کھڑا ہے، یہاں 3 نمازیں حر بن یزید نے حضرت امام حسین کے پیچھے پڑھی۔ اس کے بعد یزید کی طرف ابن زیاد کی طرف سے پھر حکم آتا ہے، حر بن یزید تم نے کیا کیا؟ ان کو روک تو لیا، ان کو ہماری ہاتھ پہ بیعت پر رضامند بھی کیا کہ نہیں کیا؟ حر بن یزید کہتا ہے جناب امام حسین کہتے ہیں میں سر تو دے سکتا ہوں لیکن کسی کے ہاتھ کی بیعت نہیں کروں گا، سر جا سکتا ہے بیعت نہیں کروں گا۔ حر بن یزید نے جب یہ کہا، ابن زیاد نے وہاں سے لشکر بھیجا، 22,000 کا لشکر، 22,000 کا لشکر۔ جب 22,000 کا لشکر بھیجا، وہ 22,000 کا لشکر کربلا میں پہنچا، اب یہاں 72 ہیں، وہاں 22,000 کا لشکر ہے، اور پھر ساتھ میں کچھ دن گزرے، شمر جو ہے وہ بھی ایک قافلہ لے کے وہاں پہنچا، لشکر لے کے پہنچا، اور وہ بھی کربلا میں پہنچا۔ اب یہاں حضرت امام حسین کا پانی بند کیا گیا، حر بن یزید کو کہہ کر یزید نے حر بن یزید کو پیغام بھیجا کہ حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا جائے، اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو پھر ان کا پانی بند کر دو، چھوٹے چھوٹے بچے یہ مجبور ہو جائیں گے بیعت کرنے پہ۔ لیکن وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں 3 دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے، جس گھر میں کئی دن فاقہ ہوا کرتے تھے، یہ یہاں تم پانی بند کر رہے ہو؟ انہوں نے تو پہلے پریکٹس کی ہوئی ہے روزہ رکھ کے پانی نہ پینے کی، انہوں نے تو پہلے پریکٹس کی ہوئی ہے کھانا نہ کھانے کی، تم کب تک پانی بند کرو گے، کب تک کھانا بند کرو گے؟ اور پھر حضرت امام حسین وہ گھرانہ تھا جس گھرانے کے اندر جنگ کی مشقیں بھی حضور علیہ السلام خود دیا کرتے تھے، جنگ کرنا بھی خود سکھایا کرتے تھے۔ آئیے اس کی بھی دلیل دے دیتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کھڑے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، ان دونوں کو کشتی سکھا رہے ہیں، اور کشتی کس طریقے سے سکھا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین حضرت امام حسن یہ آپس میں کشتی کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں میں پیچھے چھپ کے دیکھ رہی تھی، پردے کے پیچھے کھڑی تھی اور چھپ کے دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے یہ کشتی کرتے ہیں، کس طریقے سے کشتی سکھائی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو یہ فرماتے ہیں بیٹا حسین کو یہاں سے پکڑو، بیٹا حسین کو پیٹھ سے پکڑو، بیٹا حسین کو اس طریقے سے گراؤ، بیٹا حسین کو اس طریقے سے گراؤ۔ پیچھے سے سیدہ آواز دیتی ہیں ابا جان آپ بڑے کو سکھا رہے ہو، پہلے ہی حضرت امام حسن 11 مہینے بڑے ہیں، آپ ان کو سکھا رہے ہو، حق تو یہی تھا کہ امام حسین کو سکھاتے، یہ چھوٹا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے جب یہ سوال کیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی، امام حسن کو میں سکھا رہا ہوں، امام حسین کو جبرائیل سکھا رہا ہے، یعنی ایک کو میں سکھا رہا ہوں، ایک کو فرشتوں کا سردار سکھا رہا ہے۔ جس کو فرشتوں کا سردار جنگ سکھائے کیا وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ کسی فاجر فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین پانی بند ہو گیا، کھانا پینا بند ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین 9 اور 10ویں کی رات تھی، 9 اور 10ویں کی رات تھی، آخری اس رات کے اندر، رات کے یعنی مغرب کا ٹائم تھا تقریباً، اس وقت حضرت امام حسین کی طرف شمر نے اور ابن زیاد نے انہوں نے پیغام بھیجا کہ جناب ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، فیصلہ کرو، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، فیصلہ کرو۔ حضرت امام حسین نے جواب یہ دیا جناب آج کی رات مجھے دے دو، آج کی رات مجھے دے دو، صبح جو بھی ہوگا، میں نے بیعت تو کرنی نہیں ہے، دوسرا فیصلہ جو تم نے کرنا ہے کر لینا، ابھی مجھے آج کی رات دے دو۔ اور رات مانگی کس لیے؟ رات مانگی کس لیے؟ صرف اللہ کی عبادت کے لیے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے ایک رات مانگی کہ مجھے ایک رات دے دو تاکہ میں اپنے رب سے باتیں کر لوں، کچھ دیر اور باتیں کر لوں، کچھ دیر اور عبادت کر لوں، میرے
ابا جان بھی شہید ہوئے دین کی خاطر، علی المرتضیٰ شہید ہوئے دین کی خاطر، میرے نانا نے دین کی خاطر بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، مجھے بھی پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، بس کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دو، ایک رات مجھے رب کی عبادت کرنے دو، ایک رات مجھے رب کی عبادت کرنے دو۔ یہاں جب یہ حضرت امام حسین نے فرمایا، ابن زیاد کہتا ہے، شمر کہتا ہے جناب ہمارا پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ حر بن یزید پیچھے سے پیچھے سے جو ہے آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس ابن زیاد کو اور شمر کو کہا کہ اگر امام حسین ٹائم مانگ رہے ہیں تو انہیں ٹائم دینا پڑے گا، انہیں ٹائم دینا پڑے گا۔ پھر حضرت امام حسین کو اس طریقے سے ٹائم دیا گیا۔ اب ٹائم دیا، جو حر تھا اس نے پھر ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے، عرض کی اے امام حسین ہم آپ کا ادب بڑا کرتے ہیں، آپ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے ایک بات آپ مان لیں، آپ یا تو بیعت کر لیں یا پھر آپ جو ہے بیعت کر لیں یا پھر دوسرا راستہ ہے جنگ، آپ بیعت کر لیں تو اچھا ہے۔ حر نے جب یہ کہا، حضرت امام حسین نے فرمایا حر میں گردن تو کٹوا سکتا ہوں، کسی فاجر فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس طریقے سے حر نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، رات گزرتی ہے، صبح کا ٹائم ہوتا ہے۔ حضرت حر نے پھر ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی کی طرف دیکھا، ادھر بھی دیکھا کہ 72 ہیں، ادھر دیکھا کئی ہزار ہیں، کچھ کہتے ہیں 22,000، کچھ کہتے ہیں 28,000، یہاں اتنی فوج ہے، وہاں 72 ہیں۔ اب حر ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب حر فیصلہ کرنے میں تھوڑی دیر کر دی۔ کیا فیصلہ کرنا چاہتے تھے؟ سوچ رہے تھے ادھر جاؤں تو بادشاہت ملے گی، ادھر جاؤں گا تو جنت ملے گی، ادھر آؤں گا تو گورنری ملے گی، ادھر جاؤں گا تو جنت ملے گی۔ بس تھوڑی سی اس دماغ کے اندر یہ سوچ آنی ہی تھی، گھوڑے کو ایڑی ماری اور سیدھا قافلہ حسین کے اندر شامل ہو گیا۔ یہ حضرت امام حسین کی پہلی فتح، وہ شخص جس نے پہلے حضرت امام حسین کو روکا تھا، اسی شخص کو اپنے قافلے میں شریک کرنا، یہ پہلی فتح ہے، یہ پہلی فتح ہے۔ حر، حضرت حر اس قافلے سے ہٹ کے وہاں آ جاتا ہے۔ اب ابن زیاد کہتا ہے حر کہاں جا رہے ہو؟ یہی رہو، اگر تم بچ گئے تمہیں گورنری ملے گی، بڑا انعام ملے گا۔ حر کہتا ہے جناب میں انعام نہیں لینا چاہتا، یہ انعام دنیا میں رہ جائیں گے، میں وہ انعام لینا چاہتا ہوں جو انعام کل قیامت میں کام آئے گا، یہ یہی رہ جائے گی، اس قافلے میں چلا جاؤں گا تو ایسی جنت ملے گی کہ اس جیسا صلہ کسی اور چیز کا نہیں مل سکتا۔ حضرت حر نے یہ فیصلہ کیا، قافلہ حسین میں شامل ہو گیا۔ اچھا، پہلا روکنے والا شخص بھی حر، قافلے میں شریک ہونے والا شخص بھی حر، اور حضرت امام حسین کی طرف سے پہلا شہید ہونے والا شخص بھی حر ہی ہے۔ پہلا شہید جو شخص ہوا ہے وہ حر ہوا۔ سب سے پہلے آپ کے خادمین گئے، وقفے وقفے سے جاتے گئے، اور وقفے وقفے سے جو ہے شہادتیں ہوتی گئیں، مارکا لگ گیا، شہادتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت امام حسین کا ایک بھتیجا ہے جس کا نام ہے قاسم، حضرت قاسم بن حسن، حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں حضرت قاسم۔ جب کچھ افراد شہید ہو گئے، شہادت کا جام پی لیا، حضرت قاسم بن حسن نے حضرت امام حسین کے دربار میں آ کر عرض کی، چچا جان اب مجھے اجازت دیں، میں جا کے ان کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، میں میدان میں جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے جب قاسم کی یہ آواز سنی تو حضرت امام حسین نے فرمایا، اے قاسم آپ میرے بھائی کی نشانی ہیں، آپ نہ جائیں، آپ سے پہلے میں جاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے جب یہ کہا، یہ فرمایا، تو حضرت قاسم بن حسن نے عرض کی، چچا جان مجھے ابا جان نے ایک تویز دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جب کڑی سے کڑی مصیبت آ جائے اس وقت اس تویز کو کھولنا، اس وقت اس تویز کو کھولنا۔ یہ تویز ہے، اور یہ تویز نہیں بلکہ ایک رکا ہے، ایک خط ہے۔ وہ خط کون سا ہے کہ حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ جب بھی امام حسین پہ کوئی کڑا وقت آئے تم آگے آگے چلنا، حسین کو پیچھے رکھنا، پہلے تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا،
پھر حسین کو آگے آنے دینا، سیدھی حسین پر کوئی مشکل نہ آنے دینا۔ جب یہ رکا پڑا، یہ خط پڑا، حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے زندگی کے اندر اپنے بھائی کا کوئی بھی کہا ہوا حکم نہیں موڑا۔